سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریف خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے، نہ کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی مثل ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، یہ ایک عجب دور ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ وہ زمانہ جو پہلے تھا وہ جاہلیت کا دور تھا، وہ شاید احسان فراموشی کا دور تھا، وہ بے قدری کا دور تھا، مگر اب 21ویں صدی ہے۔ اب ہمیں ہر چیز کا احساس ہوتا ہے، اب ہمیں تقاضے سمجھ میں آتے ہیں، اب ہمیں نعمت کو نعمت اور رحمت کو رحمت کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، زحمت کو ہم پہچانتے ہیں۔ مگر اس دور میں بھی ایک تکلیف ہے جس کا سلسلہ آج سے نہیں بلکہ اسی زمانے سے چلا آ رہا ہے جب سے یہ تکلیف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ پروردگار سے سوال کیا، پروردگارا جب تو اپنے کسی بندے سے بہت خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فرمانے لگے کہ جب میں اپنے بندے سے بہت خوش ہوتا ہوں، وہ شادی شدہ ہوتا ہے تو اس کو اولاد دیتا ہوں بیٹی کی صورت میں۔ پروردگار جب تو اور زیادہ خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہا میں اس کو ایک اور بیٹی دیتا ہوں۔ مالک اگر تو اور زیادہ خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہا میں اس کو ایک اور بیٹی دیتا ہوں۔ اور ہاں اگر میں کسی کو بیٹا دیتا ہوں تو یہ کہتا ہوں کہ جاؤ اپنے باپ کا بازو بنو۔ اور ہاں جب میں کسی کو بیٹی دیتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اب اس بندے کا بازو میں خود بنوں گا۔ یہ طاقت خدا کی ہے اور یہ خدائی طاقت بیٹی کی صورت میں رحمت بن کر آتی ہے، مگر یہی معاشرہ اس بیٹی کو جب بیاہ دیتا ہے تو کہتا ہے لوٹ کر مت آنا، لوٹ کر مت آنا، لوٹ کر آئی تو پھر تمہاری لاش آنی چاہیے۔ اور پھر یہی بیٹی جب چلی جاتی ہے اور کسی طرح سمجھوتا نہیں ہو پاتا، ظلم یا پھر اپنی غلطیاں یا کوتاہیاں دو طرفہ ہوتی ہیں تو پھر وہ طلاق لے لیتی ہے۔ اور طلاق کس وجہ سے لیتی ہے؟ پھر طلاق کے بعد جب وہ گھر آتی ہے تو اس کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دین اس کو کیسے دیکھتا ہے، شریعت اس کو کیسے دیکھتی ہے، معاشرہ اس کو کیسے دیکھتا ہے اور قانون اس کو کیسے دیکھتا ہے؟ آج اس مدعے پہ بات کرنے کے لیے میرے پاس مہمان تشریف فرمائے۔ بہت ہی خاص موضوع ہے اور اس عنوان پہ اظہار خیال فرمائیں گے، ہماری رہنمائی فرمائیں گے، مذہبی اسکالر ہے مفتی طاہر عباسی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان قانون سے بڑا گہرا تعلق ہے اور قانون سے وابستگی ان کو یہاں لے کر آئی ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اصل میں قانون کیا کہتی اور سب سے بڑھ کے اصول کیا کہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس معاشرے میں کس حد تک قانون قابل عمل ہے، کس حد تک دیا جا رہا ہے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ایڈوکیٹ ظہیر حسین میمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب بھی تشریف فرما ہوں گے، اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں، ان سے بھی اس مدعے پہ بات کریں گے۔ مگر سب سے پہلے علامہ طاہر عباسی صاحب، یہ طلاق کیا کوئی منحوس شے ہے؟ کیا ایک ایسی چیز ہے کہ کسی عورت کو مل جائے تو اس سے دور ہونا چاہیے یا اس کو گھر سے نکال دینا چاہیے؟ آخرکار یہ اس قدر معیوب کیوں ہے معاشرے میں؟ نہیں بنی تو نہیں بنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات میں اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، ان کو مذاق مت بنا دو۔ اور اس وقت ہمارے ہاں جیسے بہت سارے شعائر اللہ کا مذاق اڑا دیا گیا ہے اور اس میں جو اللہ کی دی ہوئی عظمت ہے اور اس معاملے کی جو اہمیت ہے وہ ہم نے فراموش کر دی ہے۔ صحیح۔ نکاح جیسے ایک بہت بڑا باعظمت معاملہ ہے، ویسے ہی طلاق بھی ایک باعظمت چیز ہے۔ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو اتنا بے عظمت بنا دیا جائے کہ ذرا سی منچاہی کی بنیاد پر طلاق دے کر اس کی حیثیت کو اور اس کی عظمت کو ختم کر دیا جائے۔ میں اس معاملے کو ذرا اور پہلے سے لے کر چلوں گا کہ آج سے چند دہائیاں قبل ہم اپنے ابتدائی زمانے میں یہ سنتے تھے کہ جب بھی کہیں مذاکرہ طلاق ہوتا تھا، طلاق کی جب بات ہوتی تھی تو اس کی اتنی اہمیت ہوتی تھی اور اس معاملے کا اتنا حجاب اور اتنا پاس رکھا جاتا تھا کہ یوں کہا جاتا تھا وہ 3 لفظ فلاں نے 1 2 3 کر دیا۔ لفظ طلاق کا مذاکرے میں زبان پر لانا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ لیکن ایک طرف تو یہ معاملہ ہے کہ طلاق کو اتنا افراد تفرید کا شکار کر دیا گیا ہے کہ یا تو طلاق کا وجود ہی ختم کر دیا، اور بیٹی کو جیسے آپ نے کہا یہ کہا جاتا ہے کہ اب تمہاری ڈولی جا رہی ہے، ڈولا آنا چاہیے۔
کہ مر کر ہی اس گھر سے نکلنا. اب وہ بیچاری کٹ پس رہی ہے, مر کھپ رہی ہے. اور ایک طرف حال یہ ہے کہ ذرا سی بات پر وہ نومولود جو جوڑا ہے, یعنی نئے شادی شدہ جو جوڑا ہے, اس کا حال یہ ہے کہ ذرا سی بات پر لڑکے نے کہہ دیا کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں, یا لڑکی نے مطالبہ کر لیا کہ مجھے طلاق دے دو. ہم اپنے ہاں دارالفتاؤں میں یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں ایک زمانے میں حجاب اور حبا ہوا کرتا تھا, آج خواتین ذرا سی ناچاقی کی بنیاد پر طلاق کا مطالبہ کر رہی ہیں. میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شاید اس کی بہت بڑی وجہ بے صبری اور عدم برداشت ہے جو دونوں جانب سے پائی جاتی ہے. اچھا, اور اس سے تھوڑا سا پیچھے لے کر ہم اس معاملے کو چلتے ہیں. جب شادی ہوتی ہے تو میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ شادی کی بنیاد محض عمر کا ہو جانا یا محض قد کاٹ کا ہو جانا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ شادی کی بنیاد ذہنی طور پر ایسی نشوونما کا ہو جانا ہے کہ جس عمر پر پہنچ کر آدمی کو بحیثیت شوہر کے یا ایک عورت کو بحیثیت بیوی کے اپنے منصب کا ادراک ہو. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں بچی کی ذرا قد کاٹ نکل آیا اور ذرا سی اس کی عمر ہونے لگی تو اس کو کہا جاتا ہے بھائی اس کے ہاتھ پیلے کرو. اچھا, ذرا بچے کو ذرا سی کوئی اچھا روزگار مل گیا تو اب اس کی سب سے پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ اس کا گھر آباد کرو. حالانکہ ذہنی طور پر وہ بالیدگی, وہ ذہنی طور پر شعور ابھی حاصل نہیں ہوا کہ یہ باقاعدہ ایک خاندان, ایک نسل کو, معاشرے کو فراہم کر سکے. محض عمروں کے بن جانے سے, محض قد کاٹ کے یا روزگار کے ہو جانے سے جو رشتے ہوتے ہیں ان کی بنیادیں بڑی کمزور ہوتی ہیں, اور پھر وہ کمزور بنیاد پر یہ جو شجر لگتا ہے وہ ایسے ہی بے ثمر ہوتا ہے کہ ذرا سا سالن میں کوئی فرق ہو گیا, ذرا سے ماں کی کسی بات پر, ذرا سی بہن کے کسی کہنے پر, یا بیوی کے ذرا سے روگردانی کرنے پر, جناب عالی وہ معاملہ پہلے ہی سال میں اسٹیٹسٹیکلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ریشوز نکالے جاتے ہیں تو اس ریشو انالیسس کے اوپر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شادی کے پہلے سال میں سب سے زیادہ طلاقیں ہوتی ہیں. اچھا, شادی کے پہلے سال میں؟ شادی کے پہلے سال. یہ سوال میں ذرا وکیل صاحب سے پوچھوں, ایڈوکیٹ صاحب, شادی کے پہلے سال میں طلاقیں زیادہ آتی ہیں, کورٹ کے پاس کس قسم کی طلاقیں آتی ہیں؟ تھینک یو سو مچ ایٹ دا ویری آؤٹ سیٹ کہ ایک ایسا ٹاپک جو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک شرعی پوائنٹ آف ویو سے تو ٹیلی ویژنس پہ ڈسکشن اس بات پہ ہوئی ہے, بٹ فیملی لا کے حساب سے یہ نگلیکٹڈ ایریا ہے آف ڈسکشن. مولانا صاحب نے بڑی ایک اچھی بات کی, میں اس کو سیکنڈ کرتے ایک ایڈیشن ضرور کرنا چاہوں گا, دین آئی ول پروسیڈ ٹو یور کوسچن. مولانا صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ کوئی ایسا دور تھا جس دور میں لفظ طلاق زبان پہ نہیں آتا تھا. اب جو ماڈرنزم آئی ہے, آئی ٹی نے جتنی ترقی کی ہے, پوری دنیا, وی آر گلوبل سٹیزنس, دنیا کنیکٹڈ ہے, تو سوشل میڈیا کا جہاں ہم اچھا فائدہ لیتے ہیں وہیں اس کا نیگیٹو اثرات بھی ہیں. صحیح ہے, جو ہم اپنی جنریشنز میں دیکھتے ہیں, اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس ایڈوانسمنٹ نے ایک امپیشنس, ٹالرنس اور ایسے معاملات کو جنم دیا ہے جو کہیں نہ کہیں آپ کے ریلیشن شپ کو خراب کرتے ہیں. ناؤ کمنگ ٹو دا کوسچن, ہمارے یہاں جو پریویلنگ قوانین ہیں ان قوانین کے اندر ایک لڑکی کو, کیونکہ ایک چیز میں واضح کرتا چلوں, طلاق مرد دیتا ہے, لڑکی جو عورت جو کرتی ہے وہ خلا کے لیے کورٹ سے رجوع کرتی ہے. جی ایسے ہی ہے. شی ڈز ناٹ ہیو اینی رائٹ کہ وہ خود سے باہر بیٹھ کے کہہ دے کہ میں نے کھلا دے دیا طلاق دے دی. یہ افیکٹو نہیں ہوتا. شرعی معاملے میں مولانا صاحب ہمیں گائیڈ کریں گے اس معاملے پہ. تو قانون میں اندر جو کچھ گراؤنڈس یا کچھ ریزنز بتائے گئے ہیں, اس کے علاوہ جو ریسنٹ ریسرچ ہے, اس ریسرچ کے مطابق الٹریسی, صحیح ہے, ٹالرنس, اچھا, لڑکی کا زیادہ پڑھا لکھا ہونا, اچھا زیادہ پڑھا لکھا ہونا, ایگزیکٹلی, یہ ریسنٹ ایک ریسرچ ہے جس کے مطابق میں بات کر رہا ہوں. بچے کا نہ ہونا, خصوصاً لڑکے کا نہ ہونا, اچھا, لڑکے کی کوئی دوسرا کہیں اور انگیجمنٹ ہونا, ایک جگہ سے دوسرے کسی جگہ پہ افیئر کا سلسلہ ہونا, فائنینشیل اسٹیٹس برقرار نہ رہنا, کسی بڑے خاندان میں کسی چھوٹے طبقے کے لڑکے نے شادی کر دی, یہ ساری چیزیں, ایج فیکٹر, یہ ساری چیزیں معنی رکھتی ہیں. اچھا, اور یہی وجوہات ہیں جو ہم بڑا ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں. سوشل میڈیا کی شادیاں میجورٹی میں جو آج کل ہو رہی ہیں وہ سوشل میڈیا والی شادی ہو رہی ہیں. آپ نے فیس بک پہ, انسٹا پہ ادھر ادھر رابطہ کر لیا, اینڈ دین یو آر لائک کہ ہم پوری زندگی ساتھ بتا سکتے ہیں. اینڈ دین جب آپ حقیقی معنوں میں آپ دیکھتے ہیں, پریکٹیکلی چیزوں کو دیکھتے ہیں, تو وہاں پہ پرابلمس ہوتی ہیں. اور آج تک اتفاقاً اور بدقسمتی سے جو میں نے کیسز چلائے ہیں
जी। वो सारे 1-1.5 साल से बढ़ कर कोई मामला नहीं। वही वाली अलामा साहब वाली अभी भी बात। एक केस डिस्कस करके आ रहे हैं, वहीं वहाँ पे भी वही मसला है कि 1-1.5 साल। रुखसती भी नहीं हुई और तलाक आ गई है। रुखसती भी नहीं हुई और तलाक का मामला खड़ा हो गया। अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के मेंबर भी हैं और हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही अजीज़ मेहमान दोस्त हैं। इनसे मुख्तलिफ प्रोग्राम में हम मालूमात लेते हैं, रहनुमाई लेते हैं। आज भी सलाम अर्ज़ करेंगे और उनसे यही सवाल पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, ये तलाक के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। शुरू के 1 साल 1.5 साल, मुश्किल से 2 साल में तलाक हो जाती है। वो दौर था कि तलाक लेने से पहले लोग सोचते थे, मगर अब तो तलाक से ही आगाज़ हो रहा है और तलाक एक नॉर्मल रूटीन का हिस्सा बनता जा रहा है। आखिर वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैस भाई अल्लाह को जज़ाए खैर अता फरमाए। आप इस्लामी तालीमात से नाज़रीन किराम को आगाह करने की बहुत मुबारक कोशिश फरमाते हैं। उनमें से आज की आप ये भी कोशिश बड़ी अहम है। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान बिलखुसूस जिन हालात से हमारे माशरती एतबार से दो चार है, तो उसके तनाज़ुर में यकीनन मैं और आप सब महसूस ये कर रहे हैं कि शरअ तलाक बहुत बढ़ रही है जी। और शरअ तलाक के साथ साथ जो खुला की शरअ है अदालतों में, कचहरियों में, उसकी रेशो भी बहुत ही बढ़ चुकी है। यानी घर मुनक़सिम हो रहे हैं, ख़ानदान हमारे तकसीम हो रहे हैं और बच्चे जो हैं उनका मुस्तक़बिल बिल्कुल तारीक हो रहा है। याद रखिए, इस्लाम एक फ़ितरी निज़ाम ज़िंदगी है कि जिसमें अगर मिजाज मुख्तलिफ हो जाएं और निभाव बिल्कुल नामुमकिन हो जाए, ऐसी सूरत में इस्लाम ने अलग अलग होने का ऑप्शन रखा। खामद अगर उसको इस्तेमाल करता है तो उसको तलाक कहते हैं, बीवी इस्तेमाल करते उसको खुला कहते हैं। लेकिन इसके जवाब के बावजूद हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है, इन्ना अबग़ज़ुल हलाल इंदल्लाहि तलाक, कि जायज़ कामों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा जो काम मेरे अल्लाह के यहाँ है वो है घर का तकसीम होना, तलाक का वक़ू पज़ीर होना। तो यकीनन ये तलाक जायज़ ज़रूर है, लेकिन मैं ये समझता हूँ इसकी वजूहात जो इसका बहुत ज़्यादा जो इसकी रेशो बढ़ गई, उसकी वजूहात पे अभी मेरे पेशरो अल्लामा साहब ने भी और हमारे ये वकील भाई जो हमारे एडवोकेट साहब हैं उन्होंने भी जो बहुत मैं समझता हूँ सही उन्होंने हक़ाइक़ और वाक़ियात के इदराक को एहसास करते हुए रोशनी डाली है। तो मैं भी 2-3 चीज़ें उसमें अर्ज़ करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये समझता हूँ बुनियादी तौर पर कि हमने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा तालीमात की रोशनी में जो निकाह की फजीलत और निकाह के मकासद हैं उनको सही तौर पर अपनी इस नौजवान नस्ल को आगाह नहीं किया। हम उस पर नाकाम रहे। अगर उनको इस निकाह की अहमियत और दीन में इसकी हैसियत का अंदाज़ा हो और इसका कितना बाबरकत ये अमल है और इसके कितने पाकीज़ा और आला अहदाफ और मकासद है, तो मैं समझता हूँ 1000 बार ये लो तलाक देने से पहले सोचें कि घर में तबाह कर रहा हूँ, घर ख़राब कर रहा हूँ और इसके क्या नतायज निकलेंगे, क्या इसके समारात होंगे, क्या इसके हौलनाक नतायज होंगे। तो यकीनन ये 100 बार सोचें। हमने इनको इन चीज़ों से आगाह नहीं किया कि निकाह नबी पाक कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं अंतुम लिबासुल लहुन्ना हुन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुन्ना, बीवी अपने खामद का लिबास है और खामद अपनी लिबास है। अब इस इतनी बड़ी बात जो मेरे अल्लाह ताला फरमा रहे और साथ फरमा रहे वमिन आयाती अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, बीवियां तुम्हें हमने ठीक फरमा रहे हैं आप, ठीक फरमा रहे हैं आप। ये एक ऐसा रुझान है जिसका आप देख रहे हैं इजाफा भी हो रहा है और बढ़ता जा रहा है मामला। मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूं कि खुद पूरे पाकिस्तान की बात नहीं करते, दुनिया भर के किसी गोशे में नहीं जाते, कराची की बात कर लेते हैं। कराची में इसी साल रवां साल कोई 14 से 15 हज़ार तलाक के केसेस हैं, जिसकी वजह से गालिबन 2100 बच्चे ऐसे हैं जिनमें नौमौलूद भी हो सकते हैं, कमसिन भी हो सकते हैं, थोड़े बड़े भी हो सकते हैं, वो अफेक्ट होंगे। और ये फिर एक घर नहीं है, ये घराने हैं और फिर ये ख़ानदान है और फिर ये माशरा इसी तरह बनता है। एक मुख्तसर सा वफ़ा ले रहा हूँ, लौट कर आऊँगा। लिफ्लामी में आपका इंतज़ार रहेगा।
خوش آمدید. اس وقت طلاق کے مسائل پہ بات ہو رہی ہے, خاص طور سے اس کا بڑھتا ہوا رجحان پوری دنیا کو محو حیرت کیے ہوئے ہے, اور میں کچھ فیکٹس اینڈ فیگرز دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہوئے یا پھر نئے انداز سے آپ کو بتاتے ہوئے آگے پڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ حیران کن بات ہے کہ پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں طلاق کا فیگر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, اس کی شرح بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, اور سب سے زیادہ اگر کسی کنٹری کا نام آتا ہے جس میں 1000 میں سے 10 سے 11 لوگ طلاق یافتہ ہیں, خواتین طلاق یافتہ ہیں, تو وہ مسلمان کنٹری ہے. مالدیو کا نام آتا ہے نمبر 1 پہ, اور اس کے بعد پھر دیگر ممالک ہیں. سب سے بڑھ کے عجیب بات یہ ہے کہ ان تمام دیگر ممالک میں ریشو اتنا نہیں جتنا مالدیو میں, اور پھر پاکستان کے ریشو بھی بہت زیادہ ہے, اور یہ رجحان روز بروز بڑھ رہا ہے. یعنی ایسا کہہ سکتا ہوں کہ اب اگر 1000 میں سے 10 لوگ کل تھے تو آج 11 ہوں گے, کل 12 ہوں گے. اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی. شاید اتنا آسان بنا دیا طلاق کو. میں علامہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں, کیا اس بات نے اس کو آسان بنا دی, یا پھر لوگوں کے ذہن میں یہ خوف نہیں ہے کہ اب دوبارہ کچھ ہو سکتا ہے یا پلٹ کے آنا پڑے گا؟ وجہ کیا ہے؟ کیا اس کو مشکل نہیں بنانا چاہیے؟ بہت زبردست بات ہے. دیکھیے اویس بھائی, ایک بڑا تصور ہمارے ہاں یہ قائم ہو چکا ہے کہ ہر مسئلے کا حل, ہر ناچاقی کا حل طلاق ہے. جی, یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. طلاق دے دینے سے مسائل ختم نہیں ہو جاتے, بلکہ مسائل کی شکل بدل جاتی ہے. اچھا, ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکے کے طلاق دے دینے سے یا لڑکی کے طلاق لے لینے سے ان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے, بلکہ ان کی زندگی کے حقائق ان کے سامنے رکھنا یہ بڑی ضروری بات. دوسری بات, ہمارے ہاں عمومی طور پہ طلاقوں کے بعد کے مسائل کی وجہ مسئلہ طلاق سے ناواقفیت ہے. اچھا, جس موضوع پہ ایسا محسوس کر رہا ہوں میں کہ آپ آنا چاہ رہے ہیں, مسئلہ طلاق سے ناواقفیت ہے. ایک بہت بڑا پرسیپشن یہ بلڈ ہو چکا ہے کہ طلاق ڈرانے کے لیے دی جاتی ہے تو اس سے طلاق نہیں ہوتی, یا جناب علی طلاق جو ہے وہ مذاق میں دے دی ہے تو اس سے طلاق نہیں ہوتی. اچھا, یا طلاق غصے میں دے دی ہے تو اس سے طلاق نہیں ہوتی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں, 3 چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائیں, جن میں سے ایک چیز طلاق ہے کہ ان کی سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور ان کا مذاق بھی سنجیدگی ہے. اچھا, اب ہوتا یہ ہے, جیسے ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ شادی صرف اس چیز کا نام ہے کہ اچھے کپڑے پہن لیے, پسند کا ساتھی زندگی میں مل گیا, شکل صورت کا بھلا ہے یا بھلی ہے, یا روزگار کا بہتر ہے یا اونچے خاندان کی ہے, میں دونوں جانب کو لیتے ہوئے چل رہا ہوں, اور جی اچھا کھا لیا اور کچھ محفل سجا لی اور کچھ پروگرام کر لیے, اور جی یہ زندگی کی یہ بھی ایک فارمیلٹی ہے, یہ پوری کر لی اور ہم اس بندھن سے آگے گزر چکے ہیں. ایسا نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اندر, جیسے علامہ صاحب نے فرمایا, نکاح کی ایک بڑی حیثیت ہے. ہماری جنریشن کریشن کے اندر نکاح ہمارا ایک بہت اہمیت کا باب ہے, جس میں اسلام ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے. ورنہ دیگر دائروں کے اندر آپ دیکھ لیں, نہ نکاح کی حیثیت ہے نہ طلاق کی حیثیت ہے. تو طلاق کی حیثیت کو بے حیثیت کر دینا دراصل نکاح کی حیثیت کو معطل کر دینا ہے. صحیح ہے. لہذا سب سے پہلا میں آپ کو یہ بات کہوں گا کہ مسئلہ طلاق سے واقفیت بہت ضروری ہے, کہ طلاق دے دینے سے طلاق ہو جاتی ہے, اور کہہ دینے سے بھی ہو جاتی ہے. جی, کہہ دینے سے, مذاق کہہ دینے سے بھی ہو جاتی ہے, لکھ کر دے دینے سے بھی ہو جاتی ہے, اور واٹس ایپ کے اوپر میسج کر دینے سے یا میسنجر پر میسج کر دینے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. اس کی سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور اس کا مذاق بھی سنجیدگی ہے. ٹھیک ہے, میں علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, مولانا صاحب فرما رہے ہیں تو آسان بھی ہے اور سنجیدہ بھی ہے. مطلب واٹس ایپ پہ آپ نے لکھ دیا طلاق ہو گئی, آپ نے کہہ دیا طلاق ہو گئی, آپ نے مذاق بھی کیا طلاق ہو گئی. میں سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ آسان نہیں کر دیا بہت زیادہ اس پروسیس کو؟ رشتہ بہت مشکل تھا, ایجاب تھا, قبول تھا, گواہان بھی موجود تھے, اور پھر بہت میچورٹی کے بعد استخارہ ہوا, اشتہارہ ہوا, اس کے بعد نکاح ہوا, اور طلاق تو بہت ہی آسانی سے ہو رہی ہے. آپ نے واٹس ایپ پہ لکھ بھی دیا, مذاق بھی بنایا تو ہو گئی. اس پروسیس کو ڈیفیکلٹ اور ٹف نہیں بنانا چاہیے؟ بار بار موقع ملے یا پھر غصہ آیا کہہ دیا اور ختم ہو گئی, ایسا ہی ہونا چاہیے؟ اویس بھائی, آپ کا سوال بھی بڑا اہم ہے, اور اس حوالے سے حضرت علامہ صاحب نے حدیث پاک کا جو ابھی ترجمہ پیش کیا ہے وہ دوسرے پہلو سے اس کی اپنی بڑی اہمیت ہے. کہ ہم بعض اوقات طلاق کو مذاق کے طور پر, ڈرامے کے طور پر, ڈرانے کے طور پر, غیر و غضب کے اظہار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اس حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو ان الفاظ سے اجاگر فرمایا
کہ سلاسن جدہن جد وہزلہن جد، اس کا ترجمہ بھی علامہ صاحب نے پیش فرما دیا. یہ 3 کام ایسے ہیں جن میں یہ طلاق، نکاح اور رجوع کرنا، یہ تینوں چیز شامل ہیں. فرمایا کہ ان کی سنجیدہ بات سنجیدہ انداز سے کرو تو تب بھی نتیجہ وہی ہے، مزاج سے تم کرو گے تب بھی نتیجہ وہی نکلے گا. تو یہ تھا اس کی اہمیت کو بیان کرنا. لیکن جہاں تک تعلق ہے نا آپ کے سوال کا کہ اسلام میں اتنا آسان نہیں کہ جیسی آپ نے کھڑے کھڑے 3 طلاقیں دی اور 3 واقعہ ہو گئی، ایسا ہرگز نہیں ہے. نکاح کا بندھن اس طرح توڑ دیں ایک لمحے کے اندر کہ گویا جیسے کہ بندوق کا فائر اور آپ نے کیا اور اس کا نتیجہ سامنے آ گیا، ایسا نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو وضاحت فرمائی ہے، اتنی مشکلات کھڑی کی ہیں طلاق کے راستے میں کہ ان مشکلات کو عبور کرنے کے بعد، یعنی ہر عورت کو فوری طور پہ ہم طلاق نہیں دے سکتے. ہر عورت جو ہے بیوی ہماری وہ محلے طلاق نہیں دیتی ہر وقت. وہ طہر کی حالت میں ہو، طہر بھی ایسا ہو کہ جس میں مرد اپنی بیوی کے پاس نہ گیا ہوتا اندازہ لگائیں. اگر عورت ماہواری کے دنوں میں ہے وہ محلے طلاق نہیں ہے. اگر وہ ایام طہر میں ہے لیکن خامد اور بیوی ملاپ کر چکے تب بھی وہ محلے طلاق نہیں ہے. اگر عورت حاملہ ہے تب بھی محلے طلاق نہیں ہے. تو یہ ساری رکاوٹیں اور پھر 3 طلاقیں اکٹھی دینا، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان، یہ خالق کائنات فرما رہے ہیں الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. ایک مرتبہ پھر دوسری مرتبہ پھر تیسرا فیصلہ حتمی ہوتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. حضرت رکانہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بیوی کو کٹھی 100 طلاق دے دی. جیسے ہمارے بعض کا ہوتا ہے غصے میں آ کر تو 100 طلاق دے دی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 100 میں سے 3 کو بھی قبول نہیں کیا. جو ہم کہتے ہیں 3 طلاق کٹھی ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، ابھی میں تمہارے سامنے ہوں اور تم میرے سامنے ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب سے کھیل رہے ہو. یہ تم نے مذاق بنا رہی ہے اللہ کے دین کو. طلاق اس طرح دی جاتی ہے، جو جا کے رجوع کرو اپنی بیوی کے ساتھ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ، اگر 3 طلاقیں اکٹھی ایک مجلس میں ہوتی، آپ اس کو 3 طلاقیں پہلی تو ہو گئی تھی، آپ نے اس کو 3 کو شمار نہیں کیا، آپ نے 1 شمار کیے یہ ان 100 میں سے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا بھی اسی طرح واقعہ. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واضح کر دیا ایک مجلس کے اندر 2 طلاق یا 3 طلاق نہیں دی جاتی. یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا ہوا مرد کو کہ وہ ایک لمحے کے اندر 6-7 بچے ہیں وہ بھی برباد ہو جائیں اور جو 2 خاندان ہیں وہ بھی آپس میں ٹوٹ جائے اور قتل و غارت تک نوبت چلی جائے. ایسا ہرگز ایسا نہیں ہے. اسلام میں بڑی گنجائش ہے، بڑی وسعت ہے اور بڑی جامعیت ہے. ایک مجلس میں خامد اپنی بیوی جو محلے طلاق ہوتی ہے 1 طلاق دے سکتا ہے اور 1 طلاق کے بعد پھر اس کو انتظار کرنا ہوگا جب وہ بیوی. اصل میں اس میں بھی ایک اور مسئلہ ہے کہ یہ جو ہمارے تصور ہے نا، اس طور میں 1 طلاق دی پھر انتظار کر کے اگلے مہینے جائے دوسرے طور میں دوسری طلاق دے دی، ایسا نہیں ہے. دوسری طلاق کی حکمت اور فلسفہ یہ ہے بندے نے 1 طلاق دی شرائط کو ملحوظ رکھ کر، اس کے بعد وہ ان کی صلح ہو جاتی ہے. صلح کے بعد دوبارہ عقد النکاح قائم ہو جاتا ہے. یعنی گویا ایک عقد باندھا ہوا ہے، ایک رسہ باندھا ہوا ہے رشتے کا خاوند اور بیوی کے درمیان جس کا نام نکاح ہے. طلاق اس کو کاٹنے کا نام ہے. طلاق پہلی ہم نے دی وہ کٹ گیا، جب ہم دوبارہ صلح کرتے ہیں تو عقد النکاح پھر وہ قائم ہو جاتا ہے تو پھر دوسری طلاق دی جاتی ہے. پھر اسی طرح دوسری طلاق کے بعد جب صلح ہوتی ہے تو پھر اس طرح یہ طلاقیں دی جاتی ہیں. تو آپ کا سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے. ٹھیک ہے، یہ اسلام کو ایسا نہ سمجھے جی ٹھیک ہے مولانا صاحب، یہ بات مجھے اس لیے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس میں اگر کسی بھی گھر میں طلاق ہوگی تو وہ اس آپشن کو زیادہ بہتر نہیں سمجھے گا کہ یہاں پہ تو مشکل بنایا گیا ہے اور پھر طہارت کا معاملہ دیکھا گیا ہے، مرض کا معاملہ دیکھا گیا ہے، تو پھر ہم نے یہ ضد کیوں بنا لی ہے کہ ہم نے اس کو آسان ہی بنانا ہے؟ نکاح کو ہم نے مشکل بنا دیا، طلاق کو آسان. دیکھیے علامہ صاحب نے جو بات فرمائی ہے وہ انہوں نے اپنے مسلک کے اعتبار سے بات فرمائی ہے، اور میں جس پیرائے میں بات عرض کر رہا ہوں وہ ائمہ 4 اور بہت سے محدثین کی جو اور بہت سارے صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد کی رائے ہے. اور اس کے پیش نظر میں آپ کے سوال کے تناظر میں اس کو لے کے چلوں گا کہ طلاق کو آسان بنا دیا گیا. یہ آپ کا ایک سوال چل رہا ہے. سوال حدیث کا انہوں نے حوالہ بھی دیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا حوالہ دیا. طلاق کو کمپلیکیٹڈ ہونا چاہیے تاکہ اس کی اہمیت اور اس کی حیثیت برقرار رہے. اب اس کی اہمیت اور حیثیت کو
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ایک اختلافی مسئلے کی طرف علامہ صاحب نے نشاندہی فرمائی ہے، اگر اس میں امت کے سامنے ہم اسی طریقے سے جمہور صحابہ کرام اور بہت سارے محدثین اور ائمہ اربعہ کی رائے سے ہٹ کر یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ 3 طلاقوں کو ایک مجلس میں ایک ہی طلاق رکھا جائے، اور عورت اگر ناپاکی کے ایام میں ہے، اپنے ممنوعہ ایام کے اندر ہے، تو ایسی صورت میں وہ طلاق کی محل نہ رہے، اور اسی طریقے سے اگر باہمی ازدواجی تعلق قائم ہو چکا کسی مہینے کے اندر اور اس میں دی جانے والی طلاق کو طلاق قرار نہ دیا جائے، تو ایسی صورت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ طلاق کو مزید بے حیثیت کر دینا ہے، جس کی بنیاد پر ہر آدمی یہ سمجھے گا کہ چلو میں ڈرانے کے لیے عورت کو ممنوعہ ایام میں طلاق دے دیتا ہوں، چلو میں ڈرانے کے لیے اس مہینے میں ازدواجی تعلق قائم کر چکا ہوں، میں طلاق دے دیتا ہوں۔ تو اگر طلاق کو آپ اہمیت کا حامل رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں جو ہمارے ائمہ اربعہ کی رائے ہے اور دیگر بہت سارے محدثین کی اور صحابہ کرام میں متداول رائے ہے، اس رائے کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ طلاق ایک دی جاتی ہے تو دینے والے کو معلوم ہوتا ہے میں نے ایک دی ہے، اور 3 طلاقیں دینے والے کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میں نے 3 دی ہیں، وہ 3 سمجھتا ہے جب ہی 3 دفعہ اس کو کہہ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس حوالے سے اور استفسار کروں گا، پوچھنا چاہوں گا وکیل صاحب سے، قانونی حیثیت میں پوچھوں گا کہ ان کے لیے کون سا کام مشکل نظر آتا ہے، اور معاشرے میں اگر قانون یعنی کانسٹیٹیوشن بنے، مزید اس میں بہتری ہو تو پھر کیا چیز بہتر ہوگی۔ مگر لوٹ کر آؤں گا ایک مختصر سے وقفہ ہے، آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا، سوالات بہت سارے ہیں خاص طور سے طلاق کے موضوع کے حوالے سے، اور یہ ایک بڑا احسن عمل ہے کہ علماء کرام اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں تاریخ کے حوالے میں، قرآن اور احادیث اور اجماع کے حوالے سے۔ مختصر سے وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید، لوٹ کر آئے الف لام میم میں طلاق کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ ہماری بہن بیٹی اور خواتین کا مسئلہ ہے یہ، اور آج کے زمانے میں بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ان کا رائٹ تو ہے مگر یہ رائٹ اس قدر آسان ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ وکیل صاحب سے میں قانونی رائے لینا چاہتا ہوں۔ ایڈوکیٹ صاحب، 2 آپشنز آپ کے سامنے آئے، میں اس کو فقہی بنیاد سے اور اوپر جا کے سوچ رہا ہوں کہ یہ آپشنز اویلیبل ہیں، اسلام ہی کی ایک رائے ہے، اسلام ہی کا ایک خیال ہے، انہی احادیث سے، اسی قرآن سے ایک نتیجہ نکالا گیا ہے۔ اب آج کے زمانے میں ایک عورت اگر جائے طلاق لینے کے لیے تو اس کے لیے زیادہ آسان کیا ہے؟ وہ سب چیزیں دیکھی جائیں کہ طاہر ہے، طیب ہے، بیماری نہیں ہے، یا پھر اس کو ایسے ہی سیریس لی جائے کہ بھئی کہہ دیا تو ہو گیا، اب یو شوڈ ویٹ فار اٹ؟ اچھا، 2 چیزیں ہیں۔ ابھی آپ نے پھر سے لفظ طلاق کا استعمال کیا ہے، تو جب عورت جائے گی خود کورٹ تو وہ طلاق نہیں، خلا کے لیے جی خلا کے لیے جائیں گی۔ اب اس سچویشن میں کیونکہ عورت ہے اور اس کو نہیں رہنا انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے، تو لاسٹ ریزورٹ آپ کا کورٹ رہتی ہے۔ کورٹ میں کوئی بھی ایسا گراؤنڈ، جیسے دی ریزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ 1939 کے سیکشن 2 میں کوئی 50 سے زیادہ ریزنز دیے گئے ہیں کہ اگر آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ 2 سال تک کنسسٹنٹلی پاگل رہا ہے، انسین ہے، تو بھی طلاق لے سکتے ہیں۔ میریٹل آبلیگیشنز پوری نہیں کرتے تو بھی دے سکتے ہیں، مینٹیننس نہیں دے پا رہا تو بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری وجوہات ہیں، یا ڈومیسٹک وائلنس کے معاملات ہیں، ساری چیزیں۔ تو لڑکی کے پاس تو یہ اختیار ہے ہی ہے۔ اس میں کیا کرتی ہے کورٹ کے پاس جو پروسیجرل ہمارے یہاں ایک ایکٹ ہے 1964 کا، اس کے تحت پری ٹرائل ضرور ہوتا ہے۔ طلاق حق ہے، کھلا حق ہے لڑکی کا بھی، تو اس سے پہلے ہسبینڈ کو بلا کے ریکنسائل کرنے کے معاملات تک بات آتی ہے کہ بھائی دیکھ لیں، سوچ لیں، اس کے بعد یہ کانسیکوینسز ہوں گے۔ یہ صرف آپ لڑکے اور لڑکی کا مسئلہ نہیں ہے۔ فار ایگزامپل اف دیر از اینی ایشو آؤٹ آف دیٹ ویڈ لاک، اگر کوئی بچہ ہے تو اس کا فیوچر بھی اسٹیک پہ ہے، یہ لڑکے کے پاس جانا ہے یا لڑکی کے پاس جانا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کو فیملی کورٹس کا شاید اندازہ نہیں ہے کہ کورٹس کا ماحول کیا ہے، تو وہاں کرمنل بھی آتے ہیں، 1-2 سال کے بچے بھی آتے ہیں، اور وہ لڑکا لڑکی، وہ پورا ماحول جو بنا ہوتا ہے، تو اس میں صرف ایک لڑکا یا لڑکی نہیں ڈسٹرب ہو رہا ہے،
ایک فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہے اور بچے کے اوپر جو اثر پڑتا ہے وہ بڑا نیگیٹو امپیکٹ، ایگزیکٹلی بہت ایک نیگیٹو امپیکٹ اس چیز کا پڑتا ہے. میں اس پہ چاہتا ہوں کہ مزید بات ہو، اس پہ بڑا سمندر ہے، مگر ایک دو سوال میرے پاس خاص آئے ہوئے ہیں اور ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اب میں چاہتا ہوں اس پہ ہفتے میں 10 دن میں 2 ہفتے میں ایک پروگرام ہو، کیونکہ بہت سارے سوالات ہیں اور ہمارے معاشرے سے اٹھتے ہوئے سوالات ہیں. مگر ایک بیٹی ہے جس کو طلاق ہو گئی ہے، ماں باپ فورس کر رہے ہیں، وہ پہلے جان چھڑا کر آئی ہے، طلاق لے کر آئی، اب فورس کر رہے ہیں بیٹا تم نے رجوع کرنا ہے، وہاں پہ واپس جانا ہے. ایسی صورتحال میں کیا واقعی اس کو ماں باپ کی بات ماننی چاہیے؟ اس کو شریعت کوئی حق دیتی ہے اور کوئی آپشن ہے اس کے پاس؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً سب سے اہم حق جو ہے نا اس معاملے میں وہ بیٹی کا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آپ کے عہد مبارک میں ایک بیٹی آئی تھی تو اس نے عرض کیا آقا میرا باپ میرا نکاح اپنے حقیقی بھتیجے کے ساتھ کرنا چاہتا ہے لِيَرْفَعْ خَصِيصَتَهُ، تاکہ اس کو معاشرے میں میرے رشتے کی وجہ سے کچھ عزت مل جائے، کچھ مرتبہ مل جائے جس کا وہ اہل نہیں ہے، تو میں اس کو پسند نہیں کرتی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو رجوع کی بات ہے، اس نکاح کے معاملے میں فرمایا تھا کہ بیٹا تیرا حق ہے، اگر تو پسند نہیں کرتی تو تیرا باپ تیرا نکاح زبردستی وہاں نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول بس یہ چاہتی تھی کہ دنیا کو یہ خبر مل جائے کہ کائنات میں اللہ کے رسول نے بیٹیوں کو کتنا حق دیا. تو یقین رجوع کے معاملے میں بھی حتمی جو فیصلہ ہے نا وہ باپ کا نہیں ہے نہ ماں کا ہے، حتمی فیصلہ اس بیٹی کا ہے کہ جس نے اس گھر میں رہنا ہے، جس نے زندگی بسر کرنی. اگر وہ مطمئن نہیں ہے، اگر وہ خوش اور راضی نہیں ہے تو زبردستی دھونس دھاندلی کے ساتھ بچیوں کا رجوع نہیں کروانا چاہیے. بہت اچھے. دوسری بات بیٹی کے لیے معاملہ ہے کہ وہ اپنے والدین کا وہ مشورہ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس وہ جہاں دیدہ لوگ ہوتے ہیں اور مخلص ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، ان کا مشورہ اس پہ غور و فکر ضرور کرے اور عزت آبرو کے ساتھ اگر والدین کے مشورے پہ عمل ہو سکتا ہے تو اس کو ضرور ان کو عزت دینی چاہیے. بہت اچھے، بہت اچھے جی، بہت اچھے، بہت زبردست. آخری میرے پاس 2 منٹ ہیں، یہ سوال بھی ضرور لوں گا. ایک بیٹی ہے 15 سال پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، سسرال میں رہتی ہے، ساس کی خدمت کرتی ہے، ساس بزرگ ہو چکی ہیں، 15 سال 20 سال گزر گئے، بچے بڑے ہو رہے ہیں. اب اس نے اپنی مرضی سے ایک نکاح کر لیا ہے، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، باپ کہتا ہے مر جاؤں گا اس کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا، طلاق دے گی تو راضی ہوں گا ورنہ میرا منہ نہیں دیکھے، میرے جنازے پہ نہیں آئے. یہ صحیح ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نکاح کرنے کا آدمی کو حق شریعت نے دیا ہے. صحیح ہے. مرد کو بھی دیا ہے اور خاتون کو بھی دیا ہے اور اس کی کچھ شرائط رکھی ہیں. اگر وہ شرائط کے اوپر مرد اتر رہا ہے یا خاتون اتر رہی ہے اور وہ اپنے حق کو استعمال کرتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ اللہ کے دیے ہوئے حق پر کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے حق پر کوئی قدغن لگائے. اگر وہ ان تمام شرائط کا جو نکاح کی بنیادی شرائط ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نکاح کرتی ہے تو ایسی صورت میں اس کا نکاح ٹھیک بھی ہوگا اور معاشرے کو اس کو قبول کرنا لازمی بھی ہوگا. اور اگر معاشرہ قبول نہیں کرتا تو ایسی صورت میں شریعت اس کے اس نکاح کو قبول کرے گی اور کسی قسم کا اس پر وہ کلام نہیں ہے کیونکہ نکاح اس نے اپنے ایک ذاتی حق کے استعمال کرتے ہوئے کیا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک یہ بہت زیادہ آسودگی ہے اس حوالے سے. ہمارے ہاں ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ جناب ایک عمر ہے، اس عمر کے بعد نکاح نہیں ہوتا. یہ بالکل غلط بات ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں مرد حضرات بھی خواتین بھی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شوہر کا انتقال ہو گیا، عدت گزر گئی، اس کے بعد دوسرے شوہر سے کر لیا. ایک بیوی کا انتقال ہوا اور اس کے بعد دوسری شادی کر لی، بیک وقت ایک سے زائد کر لی. لہٰذا عمر کی صحابہ کے کوئی قید نہیں رکھی گئی. ٹھیک واضح. بہت بہت شکریہ علامہ طاہر عباسی صاحب، بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ ظہیر حسین میمن صاحب، بہت بہت شکریہ علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب. خواتین و حضرات آپ کی توجہات کا بہت بہت شکریہ، آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا تو یقیناً آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. ہم اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے. الف لام میم دیکھنے والے مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اگلے ہفتے پھر اس پہ بات ہوگی، طلاق کی پیچیدہ مسائل بھی اور پھر معاشرے میں ان خواتین کی اہمیت اور ان کی عظمت پہ بھی بات ہوگی. ایک مختصر سا وقفہ ہی سمجھ لیں. اگلی مرتبہ دوبارہ لوٹ کر آئیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں گے آپ اور اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.